کتنا حسین ہے منظر عید غدیر آئے ہر ذرہ ہے منور عید غدیر آئے ہر ذرہ ہے منور عید غدیر آئے کتنا حسین ہے منظر عید غدیر آئے من کنت کی صدا ہے پھر گونج ہے ہر سو پھر سج رہا ہے پھر سج رہا ہے عید غدیر آئے لو پھر چمک رہی ہے وہ دھوپ دوپہر کی
سارے غدیر میں کا ٹکڑے رہا ہے سارا عید غدیر آئے ٹکرا رہا ہے سارا عید غدیر آئے اب وہ صدا ہے گھر گھر عید غدیر آئے اے مومنوں کے گھر میں رونق رشید ہر سو سب کہہ رہے ہیں مل کر عید غدیر آئے سب کہہ رہے ہیں مل کر عید غدیر آئے ایک مولا کائنات کی شان میں ایک چھوٹا سا قصیدہ آپ کے سامنے فاضل صاحب کا پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اگر اجازت ہو تو آپ لوگوں کی نعرہ سلوات کا پیارا نبی کا دل بر علی علی ہے علی علی ہے جان
انشاءاللہ. زیادہ تمام حضرات اشعار سننے کے لیے تیار ہیں اور اب میں بالکل کم سے مدح خان علی زیدی سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور مدح شروع کریں. بلند ترین نعرہ سلوات سے استقبال کی. آپ سب کو جشن عید الفطر مبارک ہوں. ایک نعرہ سلوات. ذکر حیدر کا چھڑا جب ثنا خوانوں میں. کیا کہنا ہے؟ ذکر حیدر کا چھڑا جب ثنا خوانوں میں. ذکر حیدر کا چھڑا جب ثنا خوانوں میں. جام مدحت کے چلے مسجدوں میں خانوں میں. جام مدحت کے چلے مسجدوں میں خانوں میں. خم باغن بھی انہوں نے دبے لفظوں میں کہا. خم باغن بھی انہوں نے دبے لفظوں میں کہا. جن کے ارمان دبے رہ گئے پالا میں. جن کے ارمان دبے رہ گئے پالانوں میں. ذکر حیدر کا چھڑا جب بھی ثنا خوانوں میں. سوال. جب نبی قافلہ روک کر خم سب کو بلانے لگے. جب نبی قافلہ روک کر خم سب کو بلانے لگے. جب نبی قافلہ روک کر خم سب کو بلانے لگے. کچھ صحابی ہوئے غمزدہ مرتضیٰ مسکرانے لگے. کچھ صحابی ہوئے غمزدہ مرتضیٰ مسکرانے لگے. جب قجاؤں کا منبر بنا تنگ دل سر کھجانے لگے. جب قجاؤں کا منبر بنا تنگ دل سر کھجانے لگے. بھاگ کر اب کہاں جائیں گے اونٹ بھی منہ چرانے لگے. جب قجاؤں کا منبر بنا تنگ دل سر کھجا
کٹے طائروں کی طرح دشت میں پھڑے پڑا کٹے طائروں کی طرح دشت میں پڑانے لگے جب مدینے میں پوچھا گیا دیر کیوں لگ گئی کیا ہوا جب مدینے میں پوچھا گیا گھر میں سچ سچ بتانے جب مدینے میں پوچھا گیا دیر کیوں لگ گئی کیا ہوا واقعہ خون کا جل جل کتاب گھر میں سچ سچ بتانے لگے جب نبی قافلہ روک کر ہمیں سب کو بلانے لگے جزاک اللہ بہت خوب توفیقات میں اضافہ کرے تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے دین کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے دین کی تکمیل ہو اللہ بھی راضی ہو جائے یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے سب کے دل کھینچ رہی ہے در حیدر کی کشش کیا کہنا ہے سب کے دل کھینچ رہی ہے در حیدر کی کشش دامن عرش ستاروں سے نہ خالی ہو جائے دامن عرش ستاروں سے نہ خالی ہو جائے ذکر حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان ذکر حیدر ہے وہ منزل جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیحت ہو ذکر حیدر ہے وہ منزل کہ جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نصیحت ہو جائے ذرا بابا سور صاحب کے تین شعر تھے اب گزارش کرتا ہوں اون دانش سے اگر وہ دوسرے روم میں ہے یا ایک بلندر نعرے سلوات سے استقبال کیجئے جانشین پیمبر ہو کیوں نہ علی یہ بھی مختار ہے وہ بھی مختار ہے دین کو خون سے سینچنے کے لیے وہ بھی تیار ہے تیار ہے اور باپ
پر کبریائی کا دھوکا ہوا اور وفاؤں نے بیٹے کو سجدہ باپ پر کبریائی کا دھوکا ہوا اور وفاؤں نے بیٹے کو سجدہ کیا دست وحدانیت کا تراشا ہوا وہ بھی شاہکار ہے یہ بھی شاہکار ہے ایک نے بیت اسد کو دیا راستہ اور ایک سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا ایک نے بیت اسد کو دیا راستہ ایک سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا وہ جدار حرم ہے یہ خط جری دیوار ہے یہ بھی دیوار ہے جانشین پیغمبر ہو کیوں نہ علی وہ بھی مختار ہے یہ بھی مختار ہے دین کو خون سے جیتنے کے لیے وہ بھی تیار ہے یہ بھی تیار ہے ایک نے سمجھا نہیں رتبہ مرتضی اور ایک نے اتنا بڑھایا خدا کہہ دیا ایک نے سمجھا نہیں رتبہ مرتضی ایک نے اتنا بڑھایا خدا کہہ دیا اور نفس دونوں میں کچے عقیدے کا ہے نفس دونوں میں کچے عقیدے کا ہے اور وہ بھی بیمار ہے یہ بھی بیمار ہے ایک طرف ہے در خانہ کبریاء ایک جانب ہے شبیر کا تعزیہ ایک طرف ہے در خانہ کبریاء اور ایک جانب ہے شبیر کا تعزیہ جس سے جی چاہے دل کھول کر مانگ لو جس سے جی چاہے دل کھول کر مانگ لو وہ بھی دربار ہے اور یہ بھی دربار ہے جس سے جی چاہے دل کھول کر مانگ لو وہ بھی دربار ہے یہ بھی دربار ہے غار میں سانپ کے ڈر سے روئے کوئی غار میں سانپ کے ڈر سے روئے کوئی
چاہیے وہ بھی کردار ہے، یہ بھی کردار ہے۔ اب جسے چاہے، اب جسے چاہیے آپ اپنائیے، وہ بھی کردار ہے، یہ بھی کردار ہے۔ ایک نے تیغ تبسم سے حملہ کیا اور ایک کی نظروں پر لاکھوں کا لشکر، ایک نے تیغ تبسم سے حملہ کیا، ایک کی نظروں پر لاکھوں کا لشکر رکا۔ کم سنی اور جوانی پر مت جائیے، وہ بھی قرار ہے، یہ بھی حملہ کیا اور ایک کی نظروں پر لاکھوں کا لشکر رکا۔ کم سنی اور جوانی پر مت جائیے، وہ بھی قرار ہے، یہ بھی قرار ہے۔ آپ سجدوں پر سجدے کیے جائیے اور قرآن دھو دھو پیے جائیے۔ آپ سجدوں پر سجدے کیے جائیے اور قرآن دھو دھو پیے جائیے۔ سچ تو یہ ہے کہ عشق علی کے بنا یہ بھی بیکار ہے، وہ بھی بیکار ہے۔ جانشین پیغمبر ہو کیوں نہ علی، وہ بھی مختار ہے، یہ بھی مختار ہے۔ دین کو خون سے سینچنے کے لیے وہ بھی تیار ہے، یہ بھی تیار ہے۔ جو آپ کر سکتے ہیں آپ کرسی پہ بیٹھ گئے، قصیدہ میں تھا جس کی زباں پر شام و سحر، تھا جس کی زباں پر شام و سحر، حیدر 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 حیدر، محشر میں کہے نہ وہ کیوں کر، حیدر 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 حیدر، میدان غدیری کا منظر اصحاب نبی تاحت نظر، میدان میں بڑا سناٹا تھا، آنے کو تھی کوئی خاص خبر، بول اٹھے اچانک پیغام، تاریخ
बोला खैबर हैदर हैदर थे इल्म का शहर हबीबे खुदा इस शहर का कौन हो दरवाजा सब आस लगाए बैठे थे अफसोस मुक़द्दर खुल ना सका कुदरत ने कहा बस एक हैदर 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 काबे का मुक़द्दर जाग उठा किबले ने किया झुककर सजदा बुतखाना काबा के बोले लो वक्ते क़ज़ा अब आ पहुँचा दीवार जो बोली दर बंद कर हैदर 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 जब वक्ते हलाकत आया था तब कौन सदा ये देता था आते ना अली इमदाद को गर बेमौत ही मैं तो मर जाता एहसान किया तुमने मुझ पर हैदर 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 ये शेर जो है ये हम सब के अकीदे का शेर है ये मुनकिर हैदर बुग़्ज़े अली जाएगा न तेरे दिल से कभी क्या फायदा हज करने का तेरे राजी ना हो जब तक तुझसे नबी ये कह के तवाफ़े काबा कर हैदर 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 खैबर की लड़ाई याद करो असहाब के चेहरे भी देखो कहता था खुदा ऐ मेरे नबी तुम ना दे अली दोहराते रहो कट कर बोले जिब्रील के पर हैदर 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 ये मिदहते हैदर का है असर है ताजे सुखन मेरे सर पर इस जिक्र के सदक़े करता हूँ शहरों शहरों दुनिया का सफर रेहान कलम रखो ये कहकर हैदर 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 पढ़ रहे थे तो ये ख्याल दिल में आया कि अभी जब पढ़े तो ख्याल आया कि गार में सांप ने उनको काटा क्यों नहीं। तो फिर दोबारा ख्याल आया कि सांप कोई डर ना हो काटने से कहीं हम ना मर जाएं। अली के जिक्र से खाली अजान ठीक नहीं, अली के जिक्र से खाली अजान ठीक नहीं, और खुदा के घर में अधूरा बयान ठीक नहीं। अली के जिक्र से खाली अजान ठीक नहीं,
اور خدا کے گھر میں ادھورا بیان ٹھیک نہیں، اور نشان ماتم سرور نہیں جو سینے پر، نشان ماتم سرور نہیں جو سینے پر، اور عبادتوں کا کوئی بھی نشان ٹھیک نہیں، نشان ماتم سرور نہیں جو سینے پر، عبادتوں کا کوئی بھی نشان ٹھیک نہیں، اور علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھنے والوں کا، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھنے والوں کا بگڑ چکا ہے تلفظ، زبان ٹھیک نہیں، اور سمجھ میں آ گیا جبریل کے تو بچ بھی گئے، سمجھ میں آ گیا جبریل کے تو بچ بھی گئے، حدوں سے آگے کسی کی اڑان ٹھیک نہیں، حدوں سے آگے کسی کی اڑان ٹھیک نہیں۔ اور نہ وزیر خون میں چلتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا جبریل کے تو بچ بھی گئے، سمجھ میں آ گیا جبریل کے تو بچ بھی گئے، اور حدوں سے آگے کسی کی اڑان ٹھیک نہیں، اور کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کہیں، کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کہیں، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے، اور وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا، وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا، اور وہ 4 لفظوں کا غدیر بھول گئے، وہ 4 لفظوں کا غدیر بھول گئے، نعرہ صلوات۔ بزم طرب میں آئیے جشن غدیر ہے، بزم طرب میں آئیے جشن غدیر ہے، اور نغمے بلا کے گائیے جشن غدیر ہے، اور محفل کو جگمگائیے جشن غدیر ہے، محفل کو جگمگائیے، مگر نظر نہیں آ رہا کہ محفل جگمگا محمد بزم طرب میں آئیے جشن غدیر ہے، اور نغمے بلا کے گائیے جشن غدیر ہے، اور محفل کو جگمگائیے جشن غدیر ہے، اور مدحت کے گل کھلائیے جشن غدیر ہے، اور لازم زباں پہ ذکر و درود و سلام ہے، لازم زباں پہ ذکر و درود و سلام ہے، اور خاموش آج بزم میں رہنا حرام ہے، فضیلت کے نام ہے، شب آج کی عظیم کی فضیلت کے نام ہے، اور ما انزل علیکہ کی آیت کے نام ہے، اور من کنتو کی حدیث رسالت کے نام ہے، اور اکملتو کی نوید بشارت کے نام ہے، اکملتو کی نوید بشارت کے نام ہے، اور ہے روز جانشینی شہ ذوالفقار کی، ہے روز جانشین شہ ذوالفقار کی، اور نعمت تمام ہوتی ہے پروردگار کی، نعمت تمام ہوتی ہے ہر روز جانشینی شہ ذوالفقار کی، اور نعمت تمام ہوتی ہے پروردگار کی، اور میخانے کا نظام بنامے علی چلے، میخانے کا نظام بنامے علی چلے، اور میخاروں آج جام بنامے علی چلے، میخاروں آج جام بنامے علی چلے، اور صبح لالہ فام بنامے علی چلے، ہاں دور صبح شام بنامے علی چلے، اور ساقی کے صدقے میں پینے پلانے کی رات ہے، ساقی کے صدقے میں پینے پلانے کی رات ہے، اور مدہوش ہو کے ہوش میں آنے کی رات ہے، مدہوش ہو کے پلانے کی رات ہے، اور مدہوش ہو کے ہوش میں آنے کی
غدیر کا منظر ہے دیکھیے، خدا وہی غدیر کا منظر ہے دیکھیے، اور کتنی انوکھی شان کا ممبر ہے دیکھیے، کتنی انوکھی شان کا ممبر ہے دیکھیے، منکن تو بر زبان پیمبر ہے دیکھیے، منکن تو بر زبان پیمبر ہے دیکھیے، اور دست رسول پاک میں حیدر ہے دیکھیے، منکن تو بر زبان پیمبر ہے دیکھیے، اور دست رسول پاک میں حیدر ہے دیکھیے، اور ہے رسم تاج پوشی جناب امیر کی، ہے رسم تاج پوشی جناب امیر کی، اور عالم میں آج دھوم ہے عید غدیر کی، ہے رسم تاج پوشی جناب امیر کی، اور عالم میں آج دھوم ہے عید غدیر کی، اور شمس و نجوم و ماہ میں جلوہ علی کا ہے، اور کون و مکان کے قلب پہ قبضہ علی کا ہے، اور انسان کیا فرشتوں میں چرچا علی کا ہے، اور انسان کیا فرشتوں میں چرچا علی کا ہے، اور قرآن کی زبان پہ قصیدہ علی کا ہے، قرآن کی زبان پہ قصیدہ علی کا ہے، اور ایسا ہے پرجلال خدا کے ولی کا نام، ایسا ہے پرجلال خدا کے ولی کا نام، اور لیتے ہیں انبیاء بھی ادب سے علی کا نام، ایسا ہے پرجلال خدا کے ولی کا نام، اور لیتے ہیں انبیاء بھی ادب سے علی کا نام، اور فاروق کوئی بھی فاتح خیبر نہ بن سکا، فاروق کوئی بھی فاتح خیبر نہ بن سکا، اور صدیق کوئی نفس پیغمبر نہ بن سکا، صدیق کوئی نفس پیغمبر نہ بن سکا، کوئی غنی بھی ساقی کوثر نہ بن سکا، کوئی غنی بھی ساقی کوثر نہ بن سکا، جو جس نے چاہا بن گیا، جو جس نے چاہا بن گیا، حیدر نہ بن سکا، جو جس نے چاہا بن گیا، حیدر نہ بن سکا، اور لائے زمانہ ایسے کسی بو تراب کو، لائے زمانہ ایسے کسی بو تراب کو، اور لوٹا سکے جو ڈوبے ہوئے آفتاب کو، لوٹا سکے جو ڈوبے آفتاب کو۔ حضرات نیا جشن ہے، کلام پرانا ہے، کوشش کر رہا تھا مگر مصروفیت کی وجہ سے نیا کلام پورا ہونے سکا، انشاءاللہ اگلے سال۔ اوپر خواتین سے ادباً گزارش ہے کہ بچوں کو برائے مہربانی خاموش کروا دیں، شکریہ۔ تھوڑا میں اضافہ کرتا ہوں، پھر سے بعد میں آنے والے شعراء حضرات کی ہمت افزائی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں، وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ سب داد دینے والے ہیں، ادھر آگے آ جائیے۔ میدان میں خدا جانیے کیا کیا اترا، پر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وہاں سب پرانا کلام ہے۔ خم کے میدان میں خدا جانیے کیا کیا اترا، فرش پر دیکھ تو ہے عرش معلا اترا، جبکہ اعلان ولایت کا کیا احمد نے، خوش ہوئے اہل ولا چور کا چہرہ اترا، اور 13ویں ماہ رجب اور سرے عید غدیر، 13ویں ماہ رجب اور سرے عید غدیر، خانہ رب میں امامت کا اجالا اترا، حب حیدر کا پیا جام نبی سے لے کر، ہو گئی صدیاں نہ اب تک میرا نشہ اترا، ہو گئی صدیاں نہ اب تک میرا نشہ اترا، اور بزم حیدر ہو کے میدان ہو برائے حیدر، بزم احمد ہو کے میدان ہو برائے حیدر، جا بجا مدح کا قرآن میں قصیدہ اترا، جا بجا مدح کا قرآن میں قصیدہ اترا، اور بغض مولا میں ہے دن رات گزارے جس نے، بغض مولا میں ہے دن رات گزارے جس نے، اس کی قسمت میں ہمیشہ ہی اندھیرا اترا، اور مختار برسرے خلد بری تیرا بھی گھر ہوگا کمیل، ایک بھی شیر جو میں یار کے پورا اترا۔ کیا بات،
تھوڑی جلدی اتر جائے تو بتائیں. بہرحال حضرات، کئی حضرات نے سب سے پہلے تو آپ کو جشن عید غدیر کی مبارکباد، اور گزارش رہے گی، تھوڑی سی رحمت دوں گا کہ توجہات کے سنیے گا. جیسا کہ تمہارے بھائی نے کہا کہ جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں خاص طور پہ وہ توجہات قبول رکھیں، اور جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں اس وقت کھانے کے ایریے میں مظہر بھائی کا حکم تھا کہ میں اس کا اعلان کر دوں کہ جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں وہ اندر تشریف لے گے. اگر آواز نہیں جا رہی ہے تو پھر میں زور سے بولنا پڑے گا. حضرات ایک مصرع طرح یہاں ہوا تھا، 3 شعر اس کے یاد آ کے اس سے آواز کلام کرنے کی جسارت کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کلام کے حتیم کعبۃ الگ سلسلہ غدیر کا ہے. 3 شعر یاد آئے تھے، وہ لکھی ہے میں نے کہ ہے جس کا ساتھ مقدر سے مل گیا ہم کو، ہے جس کا ساتھ مقدر سے مل گیا ہم کو، خدا کا شکر کہ وہ قافلہ غدیر کا ہے جس کا ساتھ مقدر سے مل گیا ہم کو، خدا کا شکر کہ وہ قافلہ غدیر کا ہے. اور ہے ایک نور جو ٹکڑے ہوا ہے بارہ میں، ہے ایک نور جو ٹکڑے ہوا ہے بارہ میں، حتیم کعبۃ الگ سلسلہ غدیر کا ہے ایک نور جو ٹکڑے ہوا ہے بارہ میں، حتیم کعبۃ الگ سلسلہ غدیر کا. اور جس شعر کے لیے زحمت دی کہ لگا رہا ہے جو ماتم پہ آج بھی فتوے، لگا رہا ہے جو ماتم پہ آج بھی فتوے، ہمیں پتا ہے کہ وہ دل جلا غدیر کا ہے. لگا رہا ہے جو ماتم پہ آج بھی فتوے، لگا رہا ہے جو ماتم پہ آج بھی فتوے، ہمیں پتا ہے کہ وہ دل جلا غدیر کا ہے. اور ہم یا علی مدد کہتے ہیں سلام کے بعد، تو ہم سے پوچھا جاتا ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ورق ورق پہ میری زندگی کے لکھا ہے. چوتھے مصرعے پہ توجہات کے ورق ورق پہ میری زندگی کے لکھا ہے، ورق ورق پہ میری زندگی کے لکھا ہے، ملا ہے جو بھی مجھے مرتضیٰ کا صدقہ ہے. ورق ورق پہ میری زندگی کے لکھا ہے، ملا ہے جو بھی مجھے مرتضیٰ کا صدقہ ہے. اور بس اس لیے ہی میں کہتا ہوں یا علی ہر دم، بس اس لیے ہی میں کہتا ہوں یا علی ہر دم، زمانہ یہ نہ سمجھ لے ضمیر مردہ ہے. زمانہ یہ نہ سمجھ لے ضمیر مردہ ہے. اور یہ 3-4 شعر کے بس اس کو ذکر حیدر کا سنایا جا نہیں سکتا. شاید کسی قابلوں میں شعر کے بس اس کو ذکر حیدر کا سنایا جا نہیں سکتا، وہ جس سے اپنا ہی شجرہ بتایا جا نہیں سکتا. بس اس کو ذکر حیدر کا سنایا جا نہیں سکتا، وہ جس سے اپنا ہی شجرہ بتایا جا نہیں سکتا. اور علی کے نام پہ چہرے کی رنگت بول دیتی ہے، علی کے نام پہ چہرے کی رنگت بول دیتی ہے، خطا کو ماں کی دنیا سے چھپایا جا نہیں سکتا. خطا کو ماں کی دنیا سے بہت توجہات سرکار خاص طور پر آپ کی کہ خطا کو ماں کی دنیا سے چھپایا جا نہیں سکتا. شاید کوئی نئی باتوں کے فضائل کہہ کے تو ہم کو مسائل مت بتا واعظ، فضائل کہہ کے تو ہم کو مسائل مت بتا واعظ، شکر کہہ کر نمک ہم کو کھلایا جا نہیں سکتا. شکر کہہ کر یہاں شکر اور نمک ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں کہ شکر کہہ کر نمک ہم کو کھلایا جا نہیں سکتا. اور بہت توجہات تمام جو عزادار یہاں بیٹھے ہیں کہ علم عباس کا لے کر میں چلتا ہوں جلوسوں میں، علم عباس کا لے کر میں چلتا ہوں جلوسوں میں، میرا سر کٹ تو سکتا ہے جھکایا جا نہیں سکتا، میرا سر کٹ تو سکتا ہے جھکایا جا نہیں سکتا. اور علی کے نام لیوا ہے
علی کے نام لیوا ہیں یہ دنیا جان لے اشہر، علی کے نام لیوا ہیں یہ دنیا جان لے اشہر، قضا کے نام سے ہم کو ڈرایا جا نہیں سکتا، قضا کے نام سے ہم کو ڈرایا جا نہیں سکتا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے تو قائد اعظم کے حوالے سے دو مختلف مصرع طرح تھے، ایک ہی ردیف تھی، ایک ہی بحر تھی۔ ایک مصرع طرح دیا گیا تھا رات دن ذکر علی کرنا ہی عادت ہو گئی، اور دوسرا مصرع طرح تھا روضہ شبیر کی جس کو زیارت ہو گئی۔ تو ملے جلے اشعار ہیں دونوں کے، کیونکہ تو وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت حاصل کروں گا اور توجہات کا طالب رہوں گا اسی طریقے سے کہ نامکمل تھی جو وہ کامل شریعت ہو گئی، نامکمل تھی جو وہ کامل شریعت ہو گئی، آج سے واجب مسلمہ پر امامت ہو ولایت ہو گئی، آج سے واجب مسلمہ پر ولایت ہو گئی، اور حکم رب سے مصطفیٰ نے آ کے من کن تو کہا، حکم رب سے مصطفیٰ نے آ کے من کن تو کہا، جانے کس کس قلب پر تازہ قیامت ہو گئی، جانے کس کس قلب پر تازہ قیامت ہو گئی، اور سنگ باری ہوگی اس پہ خون کے میدان کی قسم، سنگ باری ہوگی اس پہ خون کے میدان کی قسم، تے سزائے منکر شان ولایت ہو گئی، تے سزائے منکر شان ولایت ہو گئی۔ اور شاید کسی توجہات کا طالب رہوں گا، شاید کسی قابل ہو کہ خون کے میدان میں ٹھہرنا کہہ رہا ہے یا نبی، خون کے میدان میں ٹھہرنا کہہ رہا ہے یا نبی، دوپہر کی دھوپ سائے کی ضرورت ہو گئی، دوپہر کی دھوپ سائے کی ضرورت ہو گئی۔ اور یہ تضمین تھی کہ شکر ہے عادت ہماری بھی ہے نبیوں کی طرح، شکر ہے عادت ہماری بھی ہے نبیوں کی طرح، رات دن ذکر علی کرنا ہی عادت ہو گئی، شکر ہے عادت ہماری بھی ہے نبیوں کی طرح، رات دن ذکر علی کرنا ہی عادت ہو گئی۔ اور یہ مطلب ثانی کہ رب کعبہ کی قسم اس کی شفاعت ہو گئی، رب کعبہ کی قسم اس کی شفاعت ہو گئی، وقت آخر جس کو حیدر کی زیارت ہو گئی، رب کعبہ کی قسم اس کی شفاعت ہو گئی، وقت آخر جس کو حیدر کی زیارت ہو گئی۔ اور یہ قطع بند آپ کی شاید کسی توجہات کا اگر یہ تضمین بھی ہے کہ روضہ شبیر کی جس کو زیارت ہو گئی، روضہ شبیر کی جس کو زیارت ہو گئی، اس سے خود فردوس کو ملنے کی حسرت ہو گئی، روضہ شبیر کی، روضہ شبیر کی، روضہ شبیر کی جس کو زیارت ہو گئی، اس سے خود فردوس کو ملنے کی حسرت ہو گئی۔ اور کتنا خوش قسمت ہے تو اے زائر کربلا، کتنا خوش قسمت ہے تو اے زائر کربلا، تجھ کو دنیا ہی میں جنت کی زیارت ہو گئی، تجھ کو دنیا ہی میں جنت کی زیارت ہو گئی۔ اور ایک اور مطلب کہ شکریہ مدح علی تیری بدولت ہو گئی، شکریہ مدح علی تیری بدولت ہو گئی، کس قدر آسان قرآن کی تلاوت ہو گئی، کس قدر آسان قرآن کی تلاوت ہو گئی۔ اور بہت توجہات کے کہ لوریوں میں اس قدر میں نے سنی ناد علی، لوریوں میں اس قدر میں نے سنی ناد علی، خود بخود شامل میرے خون میں شجاعت ہو گئی، خود بخود شامل میرے خون میں شجاعت ہو گئی۔ اور دوسروں کا بھی ذکر کہ شیخ جی مجبور ہیں خود خون کی تاثیر سے، شیخ جی مجبور ہیں، آپ کا لاسٹ نیم شیخ تو نہیں ہے نا، شیخ جی مجبور ہیں، شیخ جی مجبور ہیں خود خون کی تاثیر سے، شیخ جی مجبور ہیں خود خون کی تاثیر سے، بھاگ کر میدان سے جانا ان کی عادت ہو گئی، بھاگ کر میدان سے جانا ان کی عادت ہو گئی۔ یہ بھی توجہات کا طالب یہ بھی قطع بند ہے کہ 14 ناموں کو جو ہی کرتاس پر میں نے لکھا، 14 ناموں کو جو ہی کرتاس پر میں نے لکھا، 14 ناموں کو جو ہی کرتاس پر میں نے لکھا، فکر کرتاس و قلم سب کی طہارت ہو گئی، 14 ناموں کو جو ہی کرتاس پر میں نے لکھا، فکر کرتاس و قلم سب کی طہارت ہو گئی۔ اور گر سخنور ہو کے بھی ان کا قصیدہ نہ لکھا، گر سخنور بہت توجہ گر سخنور ہو کے بھی ان کا قصیدہ نہ لکھا، یوں سمجھ لیجئے امانت میں خیانت ہو گئی، گر سخنور
گر سخنور ہو کے بھی ان کا قصیدہ نہ لکھا. یوں سمجھ لیجئے امانت میں خیانت ہو گئی. اور جناب خضر پانی پہ چلتے تھے, کیسے چلتے تھے؟ 2 بسروں میں کہ تھا وظیفہ ہر گھڑی عباس یا عباس کا, تھا وظیفہ ہر گھڑی عباس یا عباس کا. خضر کی یوں بہتے پانی پر حکومت ہو گئی, خضر کی یوں بہتے پانی پر حکومت ہو گئی. تھا وظیفہ ہر گھڑی عباس یا عباس کا, خضر کی یوں بہتے پانی پر حکومت ہو گئی. شاید کوئی نیا خیال ہو کہ جب چھوا پنجہ علم کا تو مجھے ایسا لگا, جب چھوا پنجہ علم کا تو مجھے ایسا لگا. ہاتھ پر غازی کے اب میری بھی بیعت ہو گئی, ہاتھ پر غازی کے اب میری بھی بیعت ہو گئی. جب چھوا پنجہ علم کا تو مجھے ایسا لگا. اپنا احساس بیان کر رہا ہوں کہ جب چھوا پنجہ علم کا تو مجھے ایسا لگا. ہاتھ پر غازی کے اب میری بھی بیعت ہو گئی. اور شیخ جی تمام ماتمیوں کی طرف کہ شیخ جی تاریکی تربت سے گھبراتے رہے, شیخ جی تاریکی تربت سے گھبراتے رہے. نقش ماتم سے منور میری تربت ہو گئی. شیخ جی تاریکی تربت سے گھبراتے رہے, نقش ماتم سے منور میری تربت ہو گئی. اور بہت توجہات کا طالب شاید کوئی نئی بات ہو کہ ہم کیوں روتے ہیں اور رونا کتنا مشکل ہے. اگر کوئی اپنے فطرت سے نہ روئے کہ ہے خوشی میں مسکرانا, اپنی خوشی سے روتے نا, ہے خوشی میں مسکرانا این فطرت دوستو, ہے خوشی میں مسکرانا این فطرت دوستو. ہم خوشی سے رو دیے حیران فطرت ہو گئی, ہم خوشی سے رو دیے حیران فطرت ہو گئی. اور بہت توجہات کہ ایک طرف ہے شمر اور ہے ایک طرف حر جری, ایک طرف ہے شمر اور ہے ایک طرف حر جری. ایک کی قسمت میں سلامی ایک کی لعنت ہو گئی. ایک طرف ہے شمر اور ہے ایک طرف حر جری. ایک کے قسمت میں سلامی ایک کے لعنت ہو گئی. اور یہاں پڑھ سکتا ہوں یہ شعر کہ جب وہاں پہنچے یہ تینوں تو یہ شہرت ہو گئی, جب وہاں پہنچے یہ تینوں تو یہ شہرت ہو گئی. آج سے دوزخ میں شیخوں کی حکومت ہو گئی. شیخوں کی حکومت ہو گئے. توجہات کا طالب اور آخری آپ کی زحمت تمام کہ کر لیا سجدہ در زینب پہ میں نے ایک دن, کر لیا سجدہ در زینب پہ میں نے ایک دن. دل میں جو اشہر تھی حسرت, دل میں جو اشہر تھی یوں پوری وہ حسرت ہو گئی. نامکمل تھی جو وہ مکمل تھی. جزاک اللہ. یہ تھے جناب اشہر. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹا سا خیال پیش کر رہا ہوں امام زمانہ کے جو لکھا تھا, اس سے تھوڑا سا اقتباس آپ کے. حق علی کے ساتھ ہے تو ہو گیا خاموش میں, حق علی کے ساتھ ہے تو ہو گیا خاموش میں. جلنے والے جل گئے پر رہ گیا خاموش میں, جلنے والے جل گئے پر رہ گیا خاموش میں. بن گئے شعلے میرے اشعار دشمن کے لیے, بن گئے شعلے میرے اشعار دشمن کے لیے. قلب ظالم کو جلا کے رہ گیا خاموش میں, قلب ظالم کو جلا کے رہ گیا خاموش میں. لشکر کفار خیبر میں جو تھے کہنے لگے, لشکر کفار خیبر میں جو تھے کہنے لگے. سنتے ہی حیدر کا نعرہ ہو گیا خاموش میں, سنتے ہی حیدر کا نعرہ ہو گیا. آپ بھی فکر آپ بھی آتی آپ بھی پڑھ لیجیے گا, آسان ہے. محمد والے محمد صلی اللہ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دشمن حیدر سے حجت نے کہا بعد ظہور,
دشمن حیدر سے حجت نے کہا بعد ظہور بچ کے جاؤ گے کہاں اب تک رہا خاموش میں، بچ کے جاؤ گے کہاں اب تک رہا خاموش میں، لوں گا میں ہر دور کے ظلم و ستم کا انتقام، لوں گا میں ہر دور کے ظلم و ستم کا انتقام، سب جفا کرتے رہے ہر دم رہا خاموش میں، سب جفا کرتے رہے ہر دم رہا خاموش میں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا کی بزم میں نعرے لگاتے آئے ہیں، ولا کی بزم میں نعرے لگاتے آئے ہیں، غدیر کیا ہے یہ سب کو بتانے آئے ہیں، غدیر کیا ہے یہ سب کو بتانے آئے ہیں، جو کار دین نہ کل انبیاء سے ہو پایا، جو کار دین نہ کل انبیاء سے ہو پایا، علی کریں گے وہ کامل یہ بتانے آئے ہیں، علی کریں گے وہ کامل یہ بتانے آئے ہیں، نبی کے دوش پہ پائے علی سبحان اللہ، نبی کے دوش پہ پائے علی سبحان اللہ، جلوہ حق کا جہاں کو دکھانے آئے ہیں، یہ جلوہ حق کا جہاں کو دکھانے آئے ہیں، کوئی جو کہہ دیا بقن غدیر میں تو کیا، کوئی جو کہہ دیا بقن غدیر میں تو کیا، اسی کا ہی چہرہ دکھانے آئے ہیں، اسی کا ہی چہرہ دکھانے آئے ہیں، ایسے ویسے کہ بس میں نہیں ولائے علی، ایسے ویسے کہ بس میں نہیں ولائے علی، غدیر تو علی والے منانے آئے ہیں، غدیر تو علی والے منانے آئے ہیں، رکا کے قافلہ میدان میں نبی نے کہا، رکا کے قافلہ میدان میں نبی نے کہا، یہاں ہم اپنا خلیفہ بنانے آئے ہیں، یہاں ہم اپنا خلیفہ بنانے آئے ہیں، ولی خدا کا ہے میرا وسیع تمہارا امام، ولی خدا کا ہے میرا وسیع تمہارا امام، جہاں کو شان علی کی دکھانے آئے ہیں، جہاں کو شان علی کی دکھانے آئے ہیں۔ نہ جانے منکر حیدر کا حشر کیا ہوگا، نہ جانے منکر حیدر کا حشر کیا ہوگا، جو حق کی بات ہے سب کو بتانے آئے ہیں، جو حق کی بات ہے سب کو بتانے آئے ہیں، کسی کے رعب سے کعبے کی پھٹ گئی دیوار، کسی کے رعب سے کعبے کی پھٹ گئی دیوار، مقام حیدر صفدر بتانے آئے ہیں، مقام حیدر صفدر بتانے آئے ہیں، نصیریوں نے خدا کو، نصیریوں نے خدا جس کو کر لیا تسلیم، نصیریوں نے خدا جس کو کر لیا تسلیم، نبی اسی کو تو نائب بنانے آئے ہیں، نبی اسی کو تو نائب بنانے آئے ہیں، عروج ہے عرض آپ کی، آپ سے ہم سب کی مظہر داور، ہے عرض آپ سے ہم سب کی مظہر داور، ہم حال دل اپنا سنانے آئے ہیں، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ حضور۔ خدا کے عرش سے آگے گئی علی کی نظر۔ حضرات صرف دو شعراء حضرات ہمارے درمیان ہیں، اس کے بعد پھر مولانا تقریر فرمائیں گے۔ اب تمام سے گزارش، جو حضرات باہر ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ اندر تشریف لا لیں۔ میں دوسرے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں، خدا کے عرش سے آگے گئی علی کی نظر۔ چند شعر کی زحمت ہے۔ قرآن کی تصدیق سے ثابت یہ ہوا ہے، قرآن کی تصدیق سے ثابت یہ ہوا ہے، ہر دور میں اسلام کے محسن ابو طالب۔ قرآن کی تصدیق سے ثابت یہ ہوا ہے، ہر دور میں اسلام کے محسن ابو طالب۔ جس دور میں کل 3 مسلمان ہوئے تھے، جس دور میں کل 3 مسلمان ہوئے تھے، اس دور میں تھے ایک ہی مومن ابو طالب۔ جس دور میں کل 3 مسلمان ہوئے تھے، اس دور میں تھے ایک ہی مومن ابو طالب۔ منقبت کے چند اشعار ہیں۔
بلغ کی آیتوں میں منشا غدیر کا ہے، بلغ کی آیتوں میں منشا غدیر کا ہے، جو مستقیم ہے وہ رستہ غدیر کا ہے، جو مستقیم ہے وہ رستہ غدیر کا ہے۔ تم در بدر بھٹکتے پھرتے رہو گے ہر دم، تم در بدر بھٹکتے پھرتے رہو گے ہر دم، ہم اس پہ مطمئن ہیں مولا غدیر کا ہے، ہم اس پہ مطمئن ہیں مولا غدیر کا ہے۔ یہ فیض ہے علی کا اس منقبت پہ میری، یہ فیض ہے علی کا اس منقبت پہ میری، میں شعر کہہ رہا ہوں مصرع غدیر کا ہے، میں شعر کہہ رہا ہوں مصرع غدیر کا ہے۔ یہ فیض ہے علی کا اس منقبت پہ میری، میں شعر کہہ رہا ہوں مصرع غدیر کا ہے۔ اور شعر اس واسطے تو لعنت کرتا ہوں دشمنوں پر، اس واسطے تو لعنت کرتا ہوں دشمنوں پر، محکم ہے جو ازل سے رشتہ غدیر کا ہے، محکم ہے جو ازل سے رشتہ غدیر کا ہے۔ اور شعر کہ یہ راز ہے نہاں، یہ راز بھی نہاں ہے کلمے میں کی عظمتوں میں، یہ راز بھی نہاں ہے کلمے کی عظمتوں پر میں، ہر شرط لا الہ پر پہرا غدیر کا ہے، ہر شرط لا الہ پر پہرا غدیر کا ہے۔ اور مقطع ہے کہ دکھتا نہیں ہے مجھ کو میرا مہرباں ریاض، جو غیب میں چھپا ہے مولا غدیر کا ہے، جو غیب میں چھپا ہے مولا غدیر کا۔ ایک مرتبہ جزاک اللہ، جزاک اللہ ریاض بھائی، بہت خوب۔ اب میں ادباً گزارش کرتا ہوں کاظم انکل سے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مزاحیہ خطا۔ عید غدیر آئی منظر عجیب دیکھا، عید غدیر آئی منظر عجیب دیکھا، نکلا جو گھر سے باہر مرغے میں تین دیکھا، عید غدیر آئی منظر عجیب دیکھا، نکلا جو گھر سے باہر منظر میں تین دیکھا، حیران ہو کے پوچھا بکرا کدھر گیا ہے، یعنی یہ سفیان کی طرف، حیران ہو کے پوچھا بکرا کدھر گیا ہے، شرما کے منہ سے بولا خم ذبح ہوا ہے، شرما کے منہ سے بولا خم ذبح ہوا ہے۔ مولا تیری ولا کی بدولت غدیر میں، مولا تیری ولا کی بدولت غدیر میں، امت کی ہو رہی ہے شفاعت غدیر میں، مولا تیری ولا کی بدولت غدیر میں، امت کی ہو رہی ہے شفاعت غدیر میں۔ مولا تیری ولا کی بدولت غدیر میں، امت کی ہو رہی ہے شفاعت غدیر میں، اعلان کر کے تیری ولادت کا یا علی، اعلان کر کے تیری ولادت کا یا علی، تکمیل پا رہی ہے رسالت غدیر میں، تکمیل پا رہی ہے رسالت غدیر میں۔ روشن ہوا جو حق کا ستارہ غدیر میں، روشن ہوا جو حق کا ستارہ غدیر میں، سکتے میں پڑ گئے ہیں صحابہ غدیر میں، سکتے میں پڑ گئے ہیں صحابہ غدیر میں، ایسا پڑا ہے منہ پہ تماچا غدیر میں، ایسا پڑا ہے منہ پہ تماچا غدیر میں، جھٹلا دیا ہوا تھا جو سب کچھ غدیر میں، جھٹلا دیا ہوا تھا جو سب کچھ غدیر میں۔ ایک مخصر نے بغض علی میں اٹھایا سر، ایک مخصر نے بغض علی میں اٹھایا سر، پتھر گرا تھا عرش سے اس پر غدیر میں، پتھر گرا تھا عرش سے اس پر غدیر میں۔ عجب انداز کا مجمع عجب انداز کا منبر، عجب انداز کا مجمع عجب انداز کا منبر، کہ حاجی ہو گئے حیران صبح خون کے میدان میں۔ نزول آیت بلغ ہوا جب خون کے میدان میں، نزول آیت بلغ ہوا جب خون کے میدان میں،
بنا تھا در جو کعبے میں کھلا ہے خون کے میدان میں، بنا جو در تھا کعبے میں کھلا ہے خون کے میدان میں، اعلان آیت بلغ سے فضا میں نعرہ گونج اٹھا، اعلان آیت بلغ سے فضا میں نعرہ گونج اٹھا، خلیفہ بن گیا مولا میرا اس خون کے میدان میں، خلیفہ بن گیا مولا میرا اس خون کے میدان میں۔ علی کو پاس بلوا کر جو مولا نے نظر ڈالی، علی کو پاس بلوا کر جو مولا نے نظر ڈالی، کہ جیسے برف کی تہ میں سمندر ہو گیا ساکت، کہ جیسے برف کی تہ میں سمندر ہو گیا ساکت، علی کو پھر بلند کر کے مولا نے کہا مولا، علی کو پھر بلند کر کے مولا نے کہا مولا، نمایاں دست مولا پر ہے مولا خون کے میدان میں، نمایاں دست مولا پر ہے مولا خون کے میدان میں۔ غدیر خم میں جب گونجی صدا من کن تو مولا کی، غدیر خم میں جو گونجی صدا من کن تو مولا کی، نظر آنے لگا قرآن پہ قرآن خون کے میدان میں، نظر آنے لگا قرآن پہ قرآن خون کے میدان میں۔ دو نور ایسے عرش سے اترے غدیر میں، دو نور ایسے عرش سے اترے غدیر میں، دونوں ملے تو دین مکمل ہوا ہے غدیر میں، دونوں ملے تو نور مکمل ہوا ہے غدیر میں۔ قلب و نظر احساس و ذہن میں کاظم نے دیکھا ہے خواب حسین، قلب نظر احساس ذہن میں کاظم نے دیکھا ہے خواب حسین، عرش پہ بیٹھا خدا ہے رحمت العالمین میرا نبی، عرش پہ بیٹھا خدا ہے رحمت العالمین میرا نبی، سب کا ہے مشکل کشا میرا مولا یا ہے، سب کا ہے مشکل کشا مولا میرا مولا یا ہے۔ فرض جو ہے بالکل 22 بجے پہ کنڈا ہو رہا ہے، شام کو جو ہوتا ہے کنڈے کا عالم سلامات بھیجو مولا کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الاول بلا اول، کان قبلہ والآخر بلا آخر، یکون بعدہ، الحمد للہ کما هو احلف، الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، المخاطب بطٰ و یاسین، الملقب برحمت للعالمین بالقاسم محمد، آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وعلی اعداء علمائہم وعلی اعداء احبائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، صلوات عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور آپ پہلی قال اللہ کے بعد بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آیت پڑھیں گے۔ وہ کہ میں اکثر یونیک آیت نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، کیسے مضبوط کر دوں، لیکن میں نے کہا کہ جیسا ماحول چل رہا ہے اسی کے مطابق آیت کا انتخاب کیا جائے، لیکن آیت قرآنی کی گہرائی تک پہنچنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن مجید کو شروع سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں یا قرآن میں نہیں، شروع سے لے کے آج تک قرآن مجید کو ہمیشہ اہل بیت کے خلاف اور اسلام کے خلاف استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ آیت اللہ خمینی نے اپنے وصیت نامے میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، پھر صرف حوالے کے لیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ میری بات سمجھیں تو بڑے علماء کا حوالہ اس میں دیا جاتا ہے تاکہ بہرحال ان کا ہمارا کیا وہ ہے کمپیئر کر سکے مقابلہ۔ تو عزیزان گرامی، ہمیشہ قرآن کو استعمال کیا گیا اہل بیت کے خلاف، تو اسی لیے بہت جگہ آپ کے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ملیں گی لیکن آپ کو وہ اسلام کے اصلی ہدف اور مقصد سے دور لے جا رہی ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت کے ترجمے میں خالی مت پڑھو، بلکہ اس کا میٹر نکالو کہ اس کے جگر میں کیا پڑا ہوا ہے۔
जिगर यानी रूह कुरान की अलग कर ली गई बहुत सी तफसीरों में भी। और देखिए एक बात मैं अलग से बीच में आ गई, हो सकता है मुख्तलिफ बात है, गदीरी पढ़ूंगा लेकिन याद आ जाती तो आपको पता है, हम शायद दिमाग है पहले से तो लिख कर तैयारी करके तो जरूर आते हैं लेकिन हर वक्त तैयारी करते रहते हैं। लेकिन देखिए जो खबीस होता है ना वो अंदर से निकलता जरूर, कभी न कभी निकला। कोई बात नहीं है, इतने बड़े अल्फाज में कोई जज्बात नहीं। मैंने तो कहा कि 12 साल में आपके दरमियान में रहा, किस बज़्म में, किस मजलिस में, किस जगह, किस घंटे, मैं कोई मासूम फिर भी क्या बात मैंने क्यों कही थी आप मुझे सवाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है एक एक लफ्ज़ के सिलसिले। कल की बात की वजाहत का मौका नहीं है, मेरा मजमा समझदार, लेकिन आप गौर करें खिबासत कैसे खुलती है। ये मैं लोग कहते फला आदमी है वो थोड़ा सा ढीला है। एक तफसीर के सिलसिले में अर्ज़ कर दूँ आपसे, सबसे ज़्यादा जिस तफसीर ने मुसलमानों में ज़ौक़ मुताले तफसीर पैदा किया है इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक, वो सिर्फ वाहिद एक तफसीर है तफ़हीमुल कुरान मौदूदी साहब, हम में नहीं उन लोगों के अंदर। किसी और ने नौजवानों ने तफसीर करने से तो खैर उसी चीज़ है ऐसी चीज़, लेकिन जो एक नौजवानों में ज़ौक़ पैदा हुआ और जो पढ़े लोग और जिसे पढ़े लिखे दुनिया कहती है दानिशमंद, तो सिर्फ तफ़हीमुल कुरान पहली तफसीर है जिसे अवाम के अंदर जमात इस्लामी ने छापा और पढ़ा, क्योंकि इसलिए कि बड़े सोफिस्टिकेट माने जाते थे हमारे मौदूदी साहब, है ना, बड़े मुहज्जब और वैसे, और अपने को मुल्ला कहते भी नहीं थे, हर चीज़ बड़े सलीके से, आपको पता है ना, अदब भी बड़ा अच्छा था। तवज्जो कीजिएगा आप बात कि कहाँ से खिबासा निकल, अदब सब है। तो देखिए एक बात है कि एक आदमी जो रोज गाली बकता है, जिसका एक अंदाजी हुआ है, कोई ऐसा आदमी होता है जो दुश्मनी अहले बैत में से रफ बातें करता, तो अगर वो रफ बात करेगा तो आप कहेंगे उसका अंदाज ही है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको एक वदीर पढ़नी है और उसके बाद एक हदीस की वजाहत करनी है मौजू से अलग, कि जो कहा जाता है रोया रोया जन्नत वाजिब है, फिर मौजूद आपके साथ वो आखिर आज कुछ वक्त लूंगा आपका। हाँ, तो अज़ीज़ान गिरामी तफ़हीमुल कुरान के अंदर, अच्छा तो एक आदमी गाली देता है उसको, उसका गाली देना आदत, उसका रोज अहले बैत को बुला लेता है, बड़ा पुअर टाइप का आदमी है, यूं कहता है। वो आदमी अगर कह दे कोई बात तो कहेंगे आदतन कह दिया है। लेकिन एक आदमी जो मुसलसल मुहज्जब मशहूर हो और तहजीब का जामा पहने हो, अदब से बात करता, मतलब मौलाना अगर किसी को माँ की गाली देते, एक बात है, ये अलग बात है कि मुझे साला कहने का हक है, आपको नहीं है। मदीन की महफिल है, उसके जाके बहुत तवज्जो कीजिएगा। हाँ, देख सकते हैं, सलावत भेज दो मैं थोड़ा वही मकाले टाइप की, तो हम यही चाहते हैं ज्यादा संजीदगी आपके ऊपर है। अगर तवज्जो कीजिएगा कि कहाँ से आदमी निकलता है, इमामत कितनी जरूरी है, तवज्जो कीजिएगा। तो अपनी एकदम किसी ने पूछा आपका नाम अबुल आला क्यों है, तो उसी पर एक किताब बड़े अदब में लिख डाली, तवज्जो कीजिएगा। पूरी तफ़हीमुल कुरान को उठा के देखिए, तहजीब का अंदाज, तमद्दुन का अंदाज, अदब, खूबसूरत सब आपको मिलेगा। मुझे भी एक चीज़ ठीक है अदब की देखने में लगी कहाँ, लेकिन जैसे ही एक मरतबा इस आयत की तफसीर के ऊपर आए, तवज्जो कीजिएगा कि इतना मौजूद आदमी जिंदगी में कैसे बोल रहा है और क्यों हम तबर्रे की बात करते हैं कि कहाँ से इंसान निकलता है अंदर से। मैंने कहा अंदर का नुक्ता ना दुरुस्त हो, इंसान का कोई अमल खैर मैं हमेशा कह चुका। अब तो ये मुख्तसर सिर्फ तबीयत के दर्ज कर रहा हूँ कि मौलवी साहब तफ़हीमुल कुरान का मुताला का लिखते हैं जब जनाब इब्राहिम ने ये कहा, तो हम देखिएगा कि अंदर से कैसे निकल रहे हैं। ये इब्राहिम ने, खुदा ने कहा मैं तुमको लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ, तो जनाब इब्राहिम ने हाथ उठा के कहा कि परवरदिगार से मैं बहुत समेट रहा हूँ, मेरी ज़ुर्रियत में रख दे। किसने कहा? इब्राहिम ने दुआ की थी ना, मेरी ज़ुर्रियत थी। उसके बाद लिखता है इतना बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तफसीर के अंदर, लिखता है वहाँ के ऊपर कि इमामत किसी के नुस्खे की मीरास नहीं है जो हर एक को मिल जाएगी। तो ये कहाँ से कहाँ खिबासत लेके आ रहे हैं। इतना मुहज़्ज़ब आदमी जब इमामत की बात आई, चूँकि नस्ल नबुव्वत में थी ना, इस तरीके से बिटवीन द लाइन्स आप पढ़िए तब उसको मालूम। इसीलिए कहा गया नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिह नियतुल काफिर शर्रुम मिन अमलिह, मैंने इसीलिए कहा। और कई जगह तो मैंने एक आपको बयान किया, कई जगह जब अहले बैत की बात आती है, अबुल कलाम आज़ाद की तफसीर मैंने पढ़ी, अल्लाहु अकबर, एक एक आप कहते हैं अबुल कलाम आज़ाद, अल्लाहु अकबर, क्या बताऊँ कि जिनकी आज दुनिया, अब मैं उसमें नहीं भी बहस में जा रहा हूँ, किस किस तरीके से बहुत से अहले बैत या बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ तो अज़ीज़ान गिरामी, रूह को समझो कि कुरान लाना कहाँ चाहता है। और एक याद रखिएगा कि दुनिया में इस्लाम दुश्मन ताकतों की जो सबसे बड़ी साजिश है, उन साजिशों में से एक साजिश ये भी है कि आदमी इस्लाम पर अमल करता है और दिल की गहराई से उसे उसकी इस्लाम से मोहब्बत खत्म हो जाए।
یہ جو ہم اس وقت ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عمل نہیں کرتے ہیں نا دل کی گہرائیوں میں، اگر محبت پیدا ہو جائے گی، کیا ہے، میں نے برقعے والی بچیوں کو دیکھا آئیں تو جینس وہی پہنے جو پھٹی ہوئی ہے، کل یہ فیشن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دل کی گہرائیوں کے اندر محبت نہیں اتری ہے، محبت مغرب کی ہے، پردہ کر لیا لیکن اپنے کو پھٹا پہنے ہوئے وہ جینس جو یہاں سے پھٹی ہوئی ہے اسے فخر محسوس کر رہی ہے، کیوں؟ میں نے اس لیے جب تک دل کے اندر جگہ نہیں بنے گی نا کوئی عمل نہیں انسان صحیح کر سکتا۔ یہ سب سے بڑی سازشوں میں سے ایک سازش ہے مغرب کی کہ آپ کے دل سے محبت نکال کے آپ کا، اسی لیے پہلے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس اللہ کی کرو، تو سب سے بڑی ہوتی ہے کہ جڑ پکڑے دلوں کے اندر محبت۔ اسی لیے بہت سے لوگ چاہے وہ اخباری ہوں چاہے کوئی ہوں، میں ان سے نہیں، جو مولا کا بہت اب لینے کا دعوے دار بنتے ہیں ان سے میں سیدھی بات یہ کہتا ہوں کہ یہ مجھے ایک بات کا جواب دو کہ جب تم اتنے مولا کے عاشق ہو تو تمہارا مولا نے کیا تم کو زندگی کے لیے کوئی عمل نہیں دیا ہے؟ کارل مارکس مر جائے دنیا سے تو نظام عمل دے کے جائے، مولا دنیا سے جائے ہمارے لیے کوئی نظام عمل نہ دے کے جائے؟ ذرا عقلوں کے اندر میں الگ الگ بات ذمہ داری ہے، تمہیں کیا دیا؟ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کوئی عوام تو نہیں، اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آدمی اندر سے اس محبت کو پیدا کرے گا جب نا۔ عزیزان گرامی، تو اب قرآن کو دیکھیے کیسے، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کو بھی آدھا پیش کیا۔ آج کل کیا دور چل رہا ہے؟ تعلیم کا دور ہے، اقرا اقرا، مطلب اقرا ہر تقریر ایک ہی طریقے کسی گھسائے، اب دل بھی نہیں لگتا، ہاں کسی گھسائے پڑھو پڑھو، پڑھائی میں مسلمانوں میں جہالت کی وجہ سے یا تو میں نے دیکھ لیا کہ پڑھے لکھوں کی وجہ سے کیا کیا پرابلم ہو رہی ہے۔ ایک فلاسفر کا قول ہے کہ بیوقوفوں نے ہمیشہ دنیا بنائی، عقل مندوں نے آ کے اس کی تہس نہس کر دیا۔ فلاسفر لکھتا ہے کچھ اور قول دیا انگریزی سے۔ بہرحال تو ایزان کرا بھی قول اقرا اقرا، اما اقرا کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں کہ پڑھو، یعنی رسول سکھا رہے ہیں کہ تم کپڑا پہنو، یعنی یہودی نہیں کہتا اپنی قوم سے کہ تم پڑھو، عیسائی نہیں کہہ رہا تھا اپنی قوم سے پڑھو، پیغمبری کو اپنی قوم اتنی تھرڈ کلاس کے نظر آئے کہ کہاں پڑھو؟ اللہ کو اس آیت کا میٹر، میں اس پہ ایک اینگل تفسیر کے لکھنا ہوا نا، اینگل تک نظامی ہے، اس آیت کا میٹر پڑھو نہیں ہے، اس لیے کہ سب پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ نیل آرمسٹرانگ اور آئنسٹائن نے جو ہے وہ اس آیت کی بنا پر نہیں پڑھا تھا، اس لیے کہ پڑھنا فطرت انسانی کے اندر، اس فطرت کو پکڑ کے جب تم آگے بڑھ جانا تو آگے بڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کیا ہے، کہ اقرا پڑھو، پڑھ تو رہے بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پڑھو مگر اپنے خالق کو نہ بھول جانا اور اس کے اسم کو نہ بھول جانا۔ تو اس میں پڑھائی پر جوہلا کو مخاطب کر کے، جیسا میرے سمجھ میں آیا کہ جوہلا کو مخاطب کر کے پڑھائی کی طرف نہیں متوجہ کیا گیا، پڑھے لکھوں کو مخاطب کر کے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اور لفظ اسم، ابھی تو آپ لفظ اسم پہ میں نے پوری بلّی پہ ابھی نہیں پڑھوں گا، لفظ اسم اتنا اہم ہے کہ آپ نے تو دعائے عرفہ میں قرآن میں نشان لگایا 24 جگہ پر کیسے امام نے ایسے وقت میں لفظ اسم استعمال کیا ہے، جو شب جمعہ میں بھی دعا اللہ میں شاہد کو لگا نے۔ تو عزیزان گرامی، تو وہ دنیا سے اب وہ آیتیں نکالی جاتی ہیں، باقاعدہ نشر کی جاتی ہے جس سے ظاہراً تو آیت نظر آئے، دل میں اسلام کی کوئی محبت پیدا نہ ہو۔ یومئذ لا ينفع مال ولا بنون، پڑھے ہو، اب میں نام نہیں لوں گا، بہت سے لوگ یہاں بھی پڑھتے ہیں۔ اس دن کو یاد کرنے کوئی اولاد فائدہ پہنچائے گی اور نہ مال فائدہ پہنچائے گا۔ اے بھیا ہم کو بھیا ایسا اسلام کیا چاہیے، نہ بیٹے سے محبت کرنے دیتا، نہ پیسے سے محبت کرنے دیتا، ہمیں یہ کون سا بھیا کہاں چلے جنگل میں چل جائے، کیا یہ کون سی تفصیل سمجھ میں نہیں آتی۔ اس دن کو یاد کرو جس دن نہ مال فائدہ پہنچائے گا نہ اولاد فائدہ پہنچائے، کیا کریں؟ اولاد کو مار کے گھر سے نکال دیں، مال لگاؤ، کریں کیا بھیا؟ یاد ہر چیز میں نفرت، اس دنیا کو چھوڑنے کا نام اسلام نہیں ہے، اس دنیا کو اللہ معصومین کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کا نام اسلام ہے۔ اور جو کریں بس اب غور کی، اس میں یہ میٹر نہیں ہے کہ اولاد سے محبت کرو، مال سے محبت کرو، یہ میٹر ہے اس کے اندر۔ یومئذ لا ينفع مال الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ بتایا جائے کہ قلب سلیم پیدا کرو، اس کے بعد اولاد سے محبت کرو گے تب بھی خدا کے لیے ہوگی، مال سے محبت کرو گے تب بھی خدا کوئی بات نہیں، اسے صفائی نہیں دے رہا دنیا کے سامنے اسلام جیسی عظیم چیز کو پیش کرو بیٹھ کر، یا کیا ہاتھ دھو کے صرف فضاداری ہے اس کے پیچھے انسان پڑ جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، مجھے لگا کہ ہر خرابی کی جڑ صرف اہل بیت کی محبت ہے،
کبھی بازی کو سے ادھر نہیں جانا چاہتا اور پھر تیسری آیت پڑھوں آپ کے سامنے. روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ. وہ سیدھا راستہ ہونا کوئی اچھی بات ہے کیا؟ ہاں چلیے کوئی بات نہیں, محبوب صاحب کو لینے آپ جا رہے ہیں اپنے گھر, سیدھے راستے نکل جائیے, مسجد بھی ختم ہو جائے گی, تمام بھی پڑ جائے گا, سیدھے ہم منزل پہ پہنچنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے, سیدھا راستہ ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. کہاں کہاں سے قرآن بدلا گیا. صراط مستقیم, صراط مستقیم ہم سیدھا کرو. یہ الگ بات ہے کہ جب مستقیم لکیر کھینچی جاتی ہے تو لوگوں نے 12 انچ کی بنائی تو ہم کیا کریں؟ صلوات بھیجو. جو کیا صراط مستقیم اہمیت نہیں رکھتا, نہیں, جیسا کہ میرا خیال ہے, یعنی غلط راستوں کے مقابلے میں یا ٹیڑھے راستوں کے مقابلے میں سیدھے راستہ اس آیت کا میٹر نہیں ہے. نہیں, پروردگار سب کہہ رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کا صراط الذین انعمت علیہم, سیدھے راستوں کے مقابلے میں وہ سیدھا راستہ جس پر نعمتیں نازل ہیں. ٹیڑھا تو سب کو برا لگتا ہے, کہ سب سیدھا کرے گا, وہ نہیں جس پر تو نے نعمت نازل کیا ہے, اور اس سیدھے راستے کے دعوے داروں سے دور رکھ جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے. صلوات بھیج دے محمد علیہ دل کو جگاؤ, قرآن اس سے محبت پیدا ہوگی. میں نے کہا اچھا آپ مسلمان, ایک دن میں نے پوچھا قرآن بڑا کرتے ہیں, مجھے بتائیے کوئی آدمی نے کہا کہ ہماری بیوی جو ہے وہ ناول نہیں پڑھتی, قرآن بڑے شوق سے پڑھتی ہے. ہماری بیوی فلمی رسالے نہیں پڑھتی ہے, بہت شوق سے پڑھتی ہے. ہماری بیٹی ٹائمز نہیں پڑھتی, قرآن بڑے شوق سے پڑھتی ہے. میں ایک مسلمان ایسا دکھاؤ علاوہ چند کے. ہمیں اتنی پرکشش کتاب کی کوئی محبت تو کسی گھر میں دکھائی نہیں دیتی, تو فائدہ کیا اس سے؟ اس کی محبت پیدا کرو, اس کی گہرائیوں کو دل کے اندر توجہ کیجیے. کسی کو برا نہ کرنا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من مخذل, لا یحب اللہ الجہر بالقول الا من ظلم. ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو جائے, لیکن کہ اللہ پسند نہیں کرتا, چھٹا پارا شو, اللہ پسند نہیں کرتا. لا یحب اللہ بالجہر, کسی کو زور سے برا کہنا, اور کوئی قول زور سے برا, کسی کو برا نہ کہو. کیا مطلب؟ خود تو کہہ رہا ہے زور سے برا نہ کہو, اور فرعون کو نمرود اس کو برا کہہ رہا ہے. نہیں, اس آیت کا مطلب نہیں. اس آیت کا مطلب ہے کہ زور سے برا کہو, اس لیے یہ پوری آیت پڑھو. اللہ کسی کو زور سے برا کہنے کو پسند نہیں کرتا, الا من ظلم, کہ جس پر ظلم کیا جائے. تو اس آیت کا میٹر ہے کہ جس پر ظلم کیا جائے وہ خاموش نہ بیٹھے, بلکہ بآواز بلند کہے, چاہے ظلم ہونے پائے. عزیزان گرامی, دوستان عزیز, اس کے گہرائیوں کو غور کرو. علامہ رشید ترابی فرمایا کرتے تھے نا کہ جب دشمن اہل بیت قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو قرآن اپنے سینوں کو بند کر لیتا ہے. جب محب اہل بیت مطالعہ کرتا ہے تو اپنا سینہ کھول کے علم اس کے سینے میں اڑل گیا. جب دیکھو قرآن پر میں دیکھ رہا ہوں کیا ہمیں لکھا ہے کہ قرآن بانٹ رہا ہے, وہ جو قرآن کا دشمن ہے, بس یہ نامے میں دیکھیے گا قرآن بانٹ رہا ہے, اس کو دیکھتا ہے اشارہ ہے کہ پورے کے پورا. جانے گرامی بس اب میں آ رہا ہوں ایک تفصیل کی طرح. ابھی چونکہ میں شکاگو میں یہ جملے لوگوں سے سنے, اسے میں نے کوئی بات کہی کہ اگر امام حسین نے ہوتا تو کیا خدا مجبور تھا جو کسی سے دین کو نہ بچا لیتا, نقل کفر کرنا. یہ میں نے سنے ہیں, اپنی کانوں سے سنے. ارے ان کو دیکھو تو یہ تو کہتے ہیں قبر میں, ایک منٹ میسج ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, میں اس کا گواہ ہوں. کیسا کہ تو ہماری شاعری میں پوری جیسے لگتا ہے تو کوئی لسٹ بنا کے لایا باقاعدہ کہ ان کو تو قبر میں سے سوال جواب نہیں ہوگا, مولا آ جائیں گے, اس کی تو ہانڈیاں نکل جاتی. یہ سب میں نے اپنے کانوں سے یہاں کے اوپر سنا ہے, جو میرا فرض تھا کہ یہاں تو ہانڈیاں ان کی بکری سے نکل جاتی ہیں محرم کی تیاری کے لیے. رمضان میں اللہ کی فکر ہی نہیں ہوتی. جب میں خود دیکھتا ہوں یا فائل رکھتا ہوں یا بیان رکھتا ہوں, یہ سب باتیں میں نے اپنے کانوں, آیت ولایت, ہاں ٹھیک ہے, جب آپ نعرہ لگائیں گے یہ علی کے لیے نہیں ہے, یہ سب میں نے اپنے کانوں سے یہاں ممبروں سے سنا ہے. تو جب تک مجھ سے جتنا ہو سکا, پتہ نہیں وہ ہوا کہ نہیں, لیکن جواب دینا ہے ہمارا فرض ہے. اپنی ذات کی بات نہیں, کتنی ایسی پوری لسٹ ہے اور ریکارڈ کے اوپر آپ کے موجود ہے. پہلی میگزین سلام بیت العلم کی آپ کے پاس موجود ہے, اور غلط بات غلط ہے چاہے کوئی ہے, اس کے اندر کہ علم از ناٹ فار ورشپ, علم از اے سمبل, یا پہلے رسالے کے اندر موجود ہے. تو کیا مطلب, اس سے آدمی کیا میسج دینا چاہتا ہے, یا کہ نئے لڑکوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے؟ آپ غور کیجیے. آپ تو چاہے سب سن کے کیا ہم اس لیے جینے کے لیے, کس لیے جو غلط ہے آدمی کو اس غلط بات کو قبول کرنا. علم از ناٹ فار ورشپ سمبل, اس سے نوجوانوں کو امریکہ کا کیا میسج دیا جا رہا ہے, تو نوجوانوں کے لیے بات کرتے ہیں. تو یہ سب باتیں جب آتی ہیں تو پھر اس کا میں افضل امکان میں نے یہ کوشش کی ہے کہ صرف پازیٹو جواب دے دیا جائے. نفسی جواب, نفسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگر کالے ہیں تو میں بھی کالا ہوں, آپ مجھے کہیں تو ہم آپ کو کہہ دیں, نہیں, حلی جواب دیا ہمیشہ میں آپ کے سامنے اور کروں. عزیزان گرامی, دوستان عزیز, تو عزیزان گرامی, جب یہ بات میں نے سنی کہ آیت ولایت پہ چوٹ ہوا تو میں نے کہا سن لو میری بات.
علی کی شان میں تو آیتیں ہیں قرآن نے علی کے شائن شان میں. اپنے آپ علی کی شان میں آیتیں ہیں, ہر آیت شاہ نشان نہیں, بہت آرام سے نہیں. ایسا نہیں کہ آپ عقیدت نعوذ باللہ ہم ایسی بات کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہر آیت پروردگار کی بھی شاہ نشان نہیں. میں بہت پریشان تھا, لیکن تفسیر پڑھتے پڑھتے آ گیا خمینی کے ایک جملے نے, پھر میں نے سوچا میرا خیال و جوش میں ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی, تمہارا ولی اللہ ہے, تمہارا ولی رسول ہے, تمہارا ولی علی ہے, بات کافی ہو جاتی. کہا جائے نہیں وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور رکوع میں کیا یہ علی کی شان ہے؟ کہا نہیں, نماز کے ذریعے پہچاننا چاہتا ہے, جس کی سطح کم ہے وہ بھی پہچان دے, جو زکوٰۃ کے ذریعے پہچاننا چاہتا ہے وہ بھی پہچان دے. اس لیے کہ ہر سطح تک علی کو پہنچانا تو, ورنہ کہ آپ سنیے نا, ایسی بات نہیں ہے, بات ہے قرآن کی چلی آئے. پروردگار کہہ رہا ہے یا آسمان سے سورہ واقعہ, تم نے پانی نازل کیا کہ ہم نے نازل کیا؟ یہ کھیتی تم اگاتے ہو کہ اللہ کے لیے اشارے کے کسان سے ایسی بات کریں جو بیچارہ محنت سے دانا اگا رہا ہے, اس سے ایسی بات کریں. وہ بیچارہ محنت سے دانا اگا رہا ہے, تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے؟ جہاں سے پانی برستا ہے تم برساتے ہو کہ ہم برساتے؟ پروردگار ایک کسان سے ایسے بات نہیں کی جاتی. کہا نہیں, بتا رہا ہوں کہ اس نے بیج ڈالا, اس نے محنت کی. توجہ کیجئے گا, مجھے اپنی زبردستی کی بڑائی نہیں سب کے سامنے جمانی ہے, بلکہ ہمیں اس کی سطح تک اپنی وحدانیت پہنچانی ہے. ایسا نہ ہو, توجہ کیجئے گا, میری بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں میرے دماغ میں آتی ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ اس کو کاش شکاگو میں پڑھا جاتا ہے یا بنگلور میں پڑھا جاتا ہے. اس لیے میں آپ کے اس کو میں نے ہر جگہ پڑھا نہیں پڑھا, ایک جگہ اشارہ دے دیا تو روز بھی تم تجربہ ہوں کہ تم کھیتی کو اگاتے ہو کیا, ہمیں تم پانی اگر اس پانی کو اگر کھارا بنا دے تم کیا بگاڑ دو گے؟ مالک تیرے شاعر نشان ہے کیا, لیکن اس کے شاعر نشان نہیں کہ اسی کی سطح تک توحید پہنچائی جائے. اس لیے کہ جب وہ اتنی محنت کرے گا, اپنے زمین میں ہل چلائے گا, بجائے مشین چلائے, ٹریکٹر چلائے, جب بیج ڈالے گا, سارا محنت میں جٹ جائے گا, تو ایسا نہ ہو کہ خالق کو بھول جائے. یہ سب ہم نے کیا ہے اگنے کے بعد, کہا یہ سب تم نے کر لیا, لیکن تم جو ہے وہ بیج کو پارا کر کے اوپر نہیں اگا سکتے, تم پانی نہیں برسا سکتے, تو مجھے اس سے کلمہ پڑھوانا ہے, اس لیے میں نے جس سے بات کی اس کی سطح سے کی. اب آغا خمینی کا جملہ سنیے جس نے مجھے طاقت پہنچائی. میں بڑا اپنے خیال میں بھی کبھی اب انسان ہے اس پہ اعتبار. آپ نے اپنے درس میں ایک مرتبہ کہا کہ وانظر الی الابل کیف خلقت, دیکھو یہ جو آیت ہے کہ اونٹ کی طرف دیکھو کہ کیسا خلق ہوا ہے, اگر اس سے خدا کو پہچانو گے تو بس شتربان رہ جاؤ گے خالی. ہائے ہائے مولانا سنیا, تم علماء ہو, تم تو اس آیت سے پہچانو والاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء. اس پہ اتنا اعتراض ہو سمجھاتے, لیکن ہمارا مجمع مجھے پتا ہے, آپ کو آپ سنتے رہتے ہیں. مولانا خدا سلامت رکھے, میں دعا کرتا ہوں, ہماری طاقت ہے کمل کی آپ جو کچھ بھی بہرحال, اس لیے کہ جب خاص وقت آتا ہے تو میں اس وقت ضرور دعا کر لیتا ہوں اس پہ کہ جلدی کوئی خدا آپ کو بھی سلامت رکھے اور اس ماحول کو انشاءاللہ باقی رکھے. تو وہی جانے گرامی کا اس آپ سمجھ میں آیا کہ جس کی جو آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھتے, اسی طرح معلوم تھا کہ توحید بھی بیکار ہو جائے گی, نبوت بھی بیکار ہو جائے گی, یعنی اقرار نبوت اگر علی کے ولایت نہ پہنچے گی تو اس نے بھی اللہ نے وہی انداز رکھا, کبھی اوپر ہو کے بتایا, کبھی نیچے ہو کے بتایا. اب نہ سمجھے گا کہ ان کی تعریف یہ قد خمس الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, یہ اس لیے کہ جو اس سطح کے لوگ ہیں وہ سمجھتے جائیں, مصطفیٰ کے لوگ سمجھتے جائیں. ورنہ شہداء کربلا نے ایسے نہیں پہچانا تھا, انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ حب کا, آپ کی محبت ہماری جنت ہے, ہم سے کیا مطلب. تو ہر ایک کی سطح الگ الگ ہے. عزیزان گرامی, اب غور کیا آپ نے, اب قرآن مجید پر اچھا یہ بتائیے کہ اب کیا چیز ہے, چاہے انبیاء آئیں, چاہے رسول آئیں, چاہے کتابیں آئیں, چاہے ولی آئے, چاہے خلیفہ آئے, جو بھی خدا کی طرف سے آیا, جب پیغمبر نے یہ اعلان نہ کیا, کچھ نہ کیا, تو اب کیا بچا؟ اس کا مطلب جو بھی خدا کی طرف سے آیا وہ سب ڈیپینڈ ہے اس بات پر کہ علی کی ولایت کا اقرار کر لیا جائے. علی کی ولایت کا اقرار کر لیا
لیا جائے اسی پتہ. اور اس لیے یاد رکھیے گا جب کسی کو کام سونپا جاتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے, کسی کو خط دیا جاتا ہے تو انداز الگ ہوتا ہے. بھئی یہ بات پہنچا دو, کہا بلغ. اللہ نے دونوں لفظ عجیب استعمال کیا, یا رسول بلغ, اے رسول پہنچا دو. ما انزل الیک من ربک, جو تمہارے رب سے نازل کیا جا چکا. وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ ہونا چاہیے, وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ ہونا چاہیے. فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ سے پہلے نعوذ باللہ ہماری نظر میں کہ اگر اسے نہ پہنچایا, بلغ پہنچاؤ, بلغت رسالہ, وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ نہ پہنچایا, بیچ میں ایک دم ایکشن کی بات کیسے آ گئی؟ تو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اس کا مطلب کہ یہ پورا ایک کام تھا جو سونپا گیا تھا, جس کا تعلق زبان سے بھی تھا, جس کا تعلق قوت سے بھی تھا. توجہ کیجئے گا. اس کے لیے پیغمبر نے کہا اب جب میں اس کا اعلان کروں گا تو آج اور جواری بھی استعمال کروں گا کہ إِن لَمْ تَفْعَلْ کہا ہے, زبان سے بھی کہوں گا اس لیے کہ بلغ کہا ہے. سلامات بھیج دیا آپ کو. لڑنا پڑتا ہے اس لیے کہ دل چاہتا ہے کہ یہی سب سوچو, حالات اور کبھی صحبت جو ہے وہ دماغ میں کچھ اور خیال پیدا کرنے لگتی ہے. ایسی الجھن ہوتی ہے جیسے کھانا کھا کے دانت میں گوشت پھنس جاتا ہے کہ دماغ یہ چیز سوچنے کی نہیں ہے کہ فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کہا. تو کہا لم تفعل, آپ پہنچاؤ. آپ سمجھ میں آیا کہ علی کے تم کہتے ہو کہ شام میں نہیں, تو میں نے کہا جاؤ جیسا سوال کرو گے ویسا جواب ملے گا. یہ ہے. اور پیغمبر نے اور دیکھیں یا رسول کیا کہ بس یہ ہر سال روتا ہوں زندگی بھر اس کو روتا, خطبے کے اس خطرے کے اوپر. لوگ کہتے ہیں رسالت خطرے میں تھی, رسول رسالت واپس کر رہے تھے. غدیر عظمت رسول کا اعلان, معمولی بات نہیں. ایک فقرہ میں نے جب سے پڑھا ہے خطبے کے آگے نہیں پڑھ سکتا, 10 منٹ 12 منٹ ہوتا ہوں, اس میں لفظ کی استعفی اس کو پڑھ چکا ہوں 3-4 سال پہلے, شاید دوہرا رہا ہوں تھوڑے سے اور زمین کے ساتھ. کہا اگر تم نے یہ نہ کیا گویا تم رسول نہیں ہو. تب پیغمبر نے اپنی پوری خطبے میں مصیبتیں بیان کی کہ میں علی کے بارے میں مجھے کیا کیا کہتے تھے, خدا نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ کہا گیا, یہ کہا گیا, یہ کہا, میں کیا کروں. لیکن یستعفی یہ لفظ ہوتا ہے استعفا, ریزائن کے معنی کے اندر ہے کہ میں نے تو خدا سے کہا تھا کہ یہ کسی اور کے حوالے کر دیا جائے, مجھے اس سے معاف رکھا. میں اسے جب پڑھتا ہوں اتنا یعنی مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا, جب بھی اس خیال بھی آیا تھا عجیب, جب نے پڑھتے پڑھتے کہ مجھے اس سے معاف رکھا جائے. لیکن میں کیا کروں کہ خدا یہ کہتا ہے یہ کام تم ہی کو کرنا ہے. تو میں نے پڑھا تھا اس کو دوہرا رہا ہوں اس شعر کو کہ پیغمبر کو اب پتا چلا کہ رحمت للعالمین کیسے تھے. رسالت نکل جائے لیکن تم جنت میں چلے جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سے آگے میں سوچنے کی کہا میں نے لیکن کیا کروں. یہ وجہ اور غور کیجیے, عجیب تاثر ہوتے تھے پیغمبر کو. یعنی موسیٰ کی خواہش ہے کہ میرا بھائی وزیر بن جائے, پیغمبر کو خواہش نہیں ہے. سوچ غور کیجیے. لیکن وہ جانتے تھے کہ اب اس کے بعد آدمی کو راستہ جنت اور جہنم کے اندر کوئی اس کو پھر معافی کی گنجائش نہیں رہے گی. جتنی زمین ہموار ہوتی چلی جائے, جتنی زمین ہوتی چلی جائے اتنا بہتر ہے. اس لیے پیغمبر کہ مجھے پتہ اللہ میں تو سے پروردگار لے لے رسالت, لیکن ان کے میں جانتا ہوں کہ کیا حشر ہوگا اس کو چھوڑنے کے بعد. جتنی دیر ہوتی چلی جائے. اور کیا کرتے خدائی نے تو رحمت العالمین بنا کے بھیجا تھا, رحیم نہیں بنا کے بھیجا تھا. کہا میں تجھے اپنی رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں, بس ختم بات ہو گئی. تو پیغمبر نے بھی تو معلوم تھا کہ جو پیغمبر کریں گے وہ خدا کرے گا, لیکن پیغمبر نے بتا دیا اب میں بتا دوں کہ اب تیری رحمت میں گنجائش بچنی چاہیے تو کوئی بڑا واقع ہو جائے. جب میری رحمت میں گنجائش نہیں بچی ہے تب تیری رحمت میں گنجائش نہیں بچنا چاہیے. کہا اللہم وعلی من والا وعد من آلا وانصر من نصرہ وانصر من خذلہ. صلوات دے دیا آپ نے. اس پہ بڑا واقع نہیں ہوگا, سب سے بڑا واقع ہو سکتا ہے. اس پر نہیں واقع کہ پیغمبر نے دعا کر دی. عظمت الہی کا اعلان حدیث ہے, عظمت پیغمبر کا مطلب ایک خطبے کا فقرے پڑھتا ہوں تو عجیب میری کیفیت ہوتی ہے. اس کے میں کیا مدح کروں. آج کی زیارت کا عجیب فقرہ تھا اور یہ صرف مولا علی کے لیے ہے. المخصوص بمدحت اللہ, زیادہ قریب کہ جو اللہ کی مدد کے لیے مخصوص ہے.
اور مجھے سمجھ آ گیا یا رسول اللہ آپ نے کیوں کہا تمہاری مثال قل اللہ کی ہے، یا کہا آپ ہی کو اس بات کا حق ہے، زیادہ غریب کا فکرہ آپ میں نے تقریر ختم کر دی، آپ ہی کو اس بات کا حق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر ساری دنیا مجھے مل کے میری طرف جھک جائے تو میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا خوشی میں، اور سب مجھے چھوڑ دے تو مجھے وحشت نہ ہوگی. کیا سمجھیت ہے علی، کیا بہتر سیدہ. میں خدا کو روکتا ہوں کیونکہ محرم قریب ایک فقرہ کہہ دوں کہ آپ کسی بات سے گھبرائے نہیں، چھوٹی موٹی دلیلوں سے آپ کون ہیں یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں، اپنی عظمت کو پہچانیں. بس میں نے تقریر ختم کر دی اپنی کے اوپر، اس لیے کہ وقت کا خیال. انشاءاللہ پھر جب آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ زیادہ تر جب بھی مولا لائیں گے منظور ہوا سید الشہداء حضرت عباس و جناب زینب موضوع رہے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے کہ کس رخ سے، اس لیے کہ اس کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے نا حضرت عباس کو وغیرہ وغیرہ. چھوڑیے ہم تو اتنا بھی کہہ سکتے ٹائم برباد نہیں. وہی میں نے کہا کبھی کبھی صحبت کی بنا پر لوگوں کی سطح گر جاتی ہے تو بعد میں اپنے بھی بستر پر بیٹھ کے افسوس ہوتا ہے. اور کیجیے آپ کیا یہ کہیں میں اپنی بات تمام کروں گا، دعا کر دوں گا. جب شہزادی نے یہ پوچھا پھر ختم ہو گیا. شہزادی نے یہ پوچھا کہ جب پورا واقعہ ہے کہ میرے بچے پر روئے گا کون، تھوڑا سا حوصلہ کرے ہیں آپ ہوں گے، آپ کون ہیں وہ تب آپ ہوں گے، کہا نہیں. اس کے باپ علی مرتضیٰ ہوں گے، کہا نہیں. میں ہوں گی، کہا نہیں. ان کے بھائی حسن ہوں گے، کہا نہیں. ابھی تک وجہ نہیں بتائی کیوں پوچھ رہی ہے. ابھی صرف یہ پوچھ رہی ہے نا کہ آپ ہوں گے کہ نہیں اس وقت، جب پیغمبر نہیں کہہ چکے آپ وجہ بتا رہی ہیں کہ میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ چلو جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، خدا کی مشیت ہے، میرے بچے پر ہوئے گا. اب جب 14 معصومین کے معصوم کا نام آ چکا تھا تو پیغمبر نے کہتا نہ گھبراؤ ملائکہ روئیں گے، نہ گھبراؤ انبیاء روئیں گے، نہ گھبراؤ مرسلین روئیں گے. سب کو چھوڑ کے کیا کہہ رہے ہیں، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا. اب اپنے نیابت کو سمجھائیے کہ آپ 4 معصوموں کی نیابت کر رہے ہیں. امام حسین صاحب السلام کو بولو اللهم لا تردني في سوء استنقذني ابدا اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا ربك هما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد